بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس اور ٹروتھ ٹاکس کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں. آج کے ہمارے مہمان ہیں مولانا ساجد وکیل، جن سے ہم ڈسکس کریں گے تربیت اولاد سے متعلق بہت سارے سوالات. تربیت اولاد ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہر دور میں بات ہوتی ہے، اور تربیت اولاد اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کی بہترین تربیت ہو. تو ہم مولانا صاحب سے اسی بارے میں بات کریں گے کہ تربیت اولاد کو بہترین طریقے سے کس طرح سے کی جائے. اور اب ہم اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے. اور ہمارے بہت سارے سوالات ہیں، ہمارے بہت سے دوست ہیں، والدین ہیں، ان کے سوالات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں جوابات دیں. تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اولاد کی تربیت سے ریلیٹڈ بچوں کا ماں باپ کے اوپر کیا حق ہے، یہ بتائیے مجھے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک ہے اولاد. اور جو نعمتیں ہیں اس کا حساب ہوگا. اولاد کے بارے میں بھی پروردگار عالم اپنے بندوں سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے جو یہ امانتیں دی تھیں اس کا تم نے کیسے خیال رکھا. تو پہلی بات تو یہ کہ بیسیکلی ماں باپ کسٹوڈین ہوتے ہیں بچوں کے، اولاد کے. اور جس طرح سے پروردگار عالم نے انہیں معصوم دیا ہوتا ہے ماں باپ کو، اسی طرح سے ان کو سیف گارڈ کرتے اور ان کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو اس طرح سے آگے لے کے جانا ہے کہ جب یہ بارگاہ الہی میں پہنچیں تو وہ اسی طرح سے پائس اور نیک اور پرہیزگار ہوں. بچوں کے ماں باپ پر حقوق کیا ہیں؟ پہلا، یعنی ہم اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام، اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ان یحسن اسمہ، کہ وہ بچے کا اچھا نام تجویز کریں اور اچھا نام رکھیں. سب سے پہلی چیز. اور نام رکھنے کے بارے میں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نام بتائیں کہ جو بالکل نیا ہو، اچھوتا نام ہو. اس میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں. اور جو بابرکت نام ہے، جو مبارک نام ہے، جن کے بڑے اچھے آثار، کیونکہ نیمز ہیو دیئر ایفیکٹس آن دا چلڈرن، آن دا چائلڈ. تو وہی نام رکھیں جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے ایفیلیٹڈ ہیں اور ان کے بتائے گئے ہیں، یا ان کے بچوں کے نام اور جو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اسامی ہیں وہ رکھیں. تو پہلا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں بچے کو. نمبر 2، اس کو قرآن سکھائیں پڑھنا. نمبر 3، اس کا اچھا اخلاق ہو. یہ 3 چیزیں خاص طور سے. اور چوتھی چیز، آل محمد علیہ السلام کی محبت اور مودت ان کے دل میں ڈالیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بچہ حق رکھتا ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ عطا کریں. اس کا اچھا نام رکھیں، اس کو تلاوت کلام پاک سکھائیں، آل محمد کی مودت اس میں بھریں، ڈالیں، اور یہ کہ اس کا اچھا اخلاق ہو. اچھا مولانا صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ بچوں کی تربیت میں والد کا کیا کردار ہے اور والدہ کا کیا کردار ہے؟ ماں بچوں کو زیادہ تر گھر میں بچوں کے ساتھ ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ باپ تو کسب معاش کے لیے اور رزق حلال تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. تو زیادہ تر بچوں کے ساتھ ماں ہی رہتی ہے، ان کے اٹھنے سے لے کر اور پورے دن ان کی جتنی بھی اسکول جانا ہے، کپڑے چینج کروانے، ان کے لیے کھانا بنانا ہے، ان کو ہوم ورک کروانا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ماں ان کے ساتھ ساتھ ہے. تو سارا دن وہی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو درمیان میں بچوں کو اچھے اخلاق کی تربیت دینا یہ ماں کے لیے بہت اچھا چانس ہوتا ہے. ہر اعتبار سے مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں سے زیادہ قریب اور بہت زیادہ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کی اچھی تربیت میں ماں کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ بات بات پہ زیادہ ٹوکنا یہ نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ ان کو رائٹ پاتھ اور رائٹ ڈائریکشن، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کام کے کرنے پر ان کو یوں بتا دیا جائے کہ یہ اگر یوں کر لیا گیا ہوتا تو یہ بہت اچھا ہوتا. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے. اگر اخلاق کے اعتبار سے کہا جائے، پھر قرآن پڑھانے کے اعتبار سے کہا جائے تو وہ بھی ہو جائے گا. اور پھر ٹیچنگز آف اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام اس کو امبیڈ کیا جائے
اور اس کو اس طرح سے کوٹ کیا جائے اپنی باتوں کے اندر اور اپنی ٹیچنگز اور اپنی سجیشنز کے اندر کہ وہ بچوں میں انجیکٹ ہوتا رہے, ٹھیک ہے, ان کے اندر جاتا رہے. باپ کا کام کیا ہے کہ باپ سارا دن جب کسب معاش کر کے, جب حلال رزق کی تلاش کے بعد جب گھر واپس آتا ہے, تو باپ کو بھی بچوں کی ضرورت ہے, کیونکہ باپ جب گھر آ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے باپ کے لیے, فادر کے لیے, کہ وہ اپنے دن کی تھکن اپنے بچوں سے مل کر ختم کر لیتا ہے, اسے اتار لیتا ہے. جب وہ اپنے گھر آتا ہے اور بچوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے, بچوں کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھتا ہے, گھر والوں کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھتا ہے, تو وہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو اس کی تھکن فوراً ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے, بچوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو جب وہ باپ کو دیکھتے ہیں تو ان میں ایک ایسی خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے امبریلا ہے, یہ ہمارا سایہ ہے, یہ ہے کہ جس کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اپنی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں, پیار, محبت, افیکشن. تو اس کے لیے کچھ فادرز کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گھر جب تھک کر آتے ہیں تو وہ بچوں سے بالکل کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں, تو وہ بالکل بچوں کو وقت نہیں دیتے. میں تھکا ہوا ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے بھوک لگی ہے. تھوڑا سا اپنے اوپر اپنے سیلف کنٹرول کے ساتھ بچوں کو وقت دیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر صرف اس موضوع پہ بات کریں کہ آج آپ کے ساتھ کیا ہوا, آج آپ نے اپنا دن کیسے گزارا, آج اسکول میں کیا ہوا, آج دوستوں کے ساتھ کیا ہوا. یہ ساری باتیں باپ کو معلوم ہونی چاہیے. بچوں کے کتنے دوست ہیں, بچوں کے کون سے دوست بچوں سے اتنا قریب ہیں کہ وہ ان پر زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں باپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب باپ کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کو گھر آ کے دے سکے گا. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا آغا صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں جو بچوں کو بچپن سے دینا شروع کر دینی چاہیے, جو پھر آگے جا کے ان کے اندر ایمبیڈڈ ہو جاتی ہے اور پھر ان کو آگے جا کے کام آتی ہے؟ اسلامی تعلیمات کی جب آپ بات کرتے ہیں تو بچہ جب چھوٹی ایج میں ہوتا ہے نا, تو اس کو اسلام وغیرہ, ریلیجن وغیرہ, دین وغیرہ کی اتنی نوحاؤ نہیں ہوتی ہے. اس کا دین وہی ہے جو اس کے ماں باپ کر رہے ہیں, اس کا دین وہی ہے جو وہ اپنی نگاہوں سے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اس کے لیے خدا کی حیثیت رکھتے ہیں ماں باپ, ان اناؤنسڈ. وہ یہ نہیں بولتا کہ آپ میرے خدا ہیں. کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو خدا بولتا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اس دنیا میں ان سے بڑا اس ایج میں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے. لہٰذا علماء کرام سے جب آپ جا کر پوچھتے ہیں اور روایات ائمہ معصومین علیہ السلام میں جب ٹیچنگز آف اہل البیت, ہولی ہاؤس ہولڈ آف دی پروفیٹہڈ اور پروفٹ دیکھتے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس بات پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ ماں اور باپ اپنے ایکشنز کو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف آل محمد, اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام رکھیں, تاکہ اب جیسے بچے کو نماز پڑھنا سکھانی ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے کو کم ایج سے ہی سکھائیں. آپ یہ سوچیں کہ مجھے بچے کو نماز نہیں سکھانی, مثال کے طور پر کوئی ایسا نہیں سوچتا ہے, لیکن فار انسٹنس اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کچھ عرصے کے لیے یہ سوچ کر, جب بچہ بہت زیادہ چھوٹی ایج میں ہو, ٹھیک ہے, کہ جس میں عموماً ہمیں یہ خیال آتا ہی نہیں ہے کہ اس کو نماز سکھائیں یا کوئی اور چیز, اور ان باپ اور ماں وضو کر کے جب نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو جب باپ جاتا ہے, ماں جاتی ہے واش بیسن پہ وضو کرنے کے لیے, بچہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. جب وہ مصلی پر آ جاتا ہے باپ اور ماں, تو بچہ پیچھے 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 آ جاتا ہے. حتیٰ اتنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ایک سائڈ پر کرنا پڑتا ہے اور اس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ یوں ادھر آپ کھڑے ہو جائیں, ادھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں مجھے تو کم سے کم ڈسٹربنس نہ ہو. تو بچہ بمپ ان کرتا ہے, ماں باپ کے اندر گھستا ہے, اور جو مصلی پہ ماں باپ آ جاتے ہیں, بچہ بھی ان کے ساتھ مصلی پر آ جاتا ہے, بلکہ ان کے اوپر آ جاتا ہے, اچھلنے لگتا ہے, کھیلنے لگتا ہے, ان کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے, آپ نے ابھی تک تو کوئی ایک لیکچر بھی اس کو نہیں دیا, اور آپ زور سے نمازیں پڑھتے ہیں, جو فجر, مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہم زور سے تلاوت کرتے ہیں, تو وہ آپ جب زور سے پڑھیں گے اور وہ بچہ روز دیکھے گا آپ کو اور ہمیں پڑھتے ہوئے, تو آٹومیٹکلی اس کو وہ ورڈز بھی یاد ہو جائیں گے. تو بچہ جس چیز سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے وہ ماں باپ کے جملے نہیں ہیں, ماں باپ کے ایکشنز ہیں, ٹھیک ہے. کہہ کے
بعد میں سکھاتے ہیں اور سکھانا چاہیے, اور کر کے پہلے سکھانا چاہیے, اور کریں گے اگر تو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود دیکھ کے سیکھے گا. ایگزیکٹلی واٹ رسول اکرم پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ, کہ ان کی 63 ایئرز کی جو حیات طیبہ ہے, ان کی لائف ہے, اس میں 40 ایئرز انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور 23 ایئرز کے اندر, یعنی جو لاسٹ 23 ایئرز ہیں اس کے اندر پھر انہوں نے اسلام کا اعلان کیا اور پراپرلی ریلیجن اناؤنس کیا, اور یہ سب کچھ ہوا, اور وہ چیزیں آگے بڑھی. اگر صاحب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے, ٹھیک ہے, تعلیم میں آج کل کے دور میں جدید تعلیم آ رہی ہے, اسکول جاتا ہے بچہ, وہاں جا کے جدید تعلیم تو حاصل کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ اسلامک تعلیم سے وہ محروم ہو جاتا ہے یا کٹ جاتا ہے, یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتنا آکوپائڈ ہو جاتا ہے ان تعلیم کے حاصل کرنے میں کہ وہ دونوں کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا. اس ٹائم پہ اس میٹر کے اندر ماں باپ کا کیا رول ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کو ساتھ لے کے جائے اور بچوں کے اندر اسلامک تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن دونوں کو ایمبیڈڈ کرے تاکہ بچے کی اچھی تربیت ہو؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں, کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں؟ اسکول میں بچہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, اسکول میں بہت ساروں کو دیکھتا ہے اور ان کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے, آئیڈیلائز کرتا ہے. کبھی اپنے ٹیچرز کو آئیڈیلائز کرتا ہے, کبھی اپنے فرینڈز کو آئیڈیلائز کرتا ہے, جو اس پر جتنا انفلوئنس ڈال پائیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک ٹروتھ ہے, زیادہ وقت وہ گھر پر گزارتا ہے. یہ بات یاد رہے, دس از ناٹ این ایکسکیوز, اور یہ کبھی بھی ایکسکیوز نہیں بنے گا. ہم کیا کریں, وہ تو اسکول سے سیکھ کر آ گیا. تو آپ یہ کریں کہ اسکول سے آنے کے بعد آپ بچے کے لیے وقت نکالیں. آپ اگر وقت, ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے وقت, اور چونکہ ہم بچے کو سنبھال نہیں سکتے, ہم نے دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں, ہمارے پاس بچے کے لیے وقت نہیں ہوتا بیکاز ہماری دوسری پرائیورٹیز ہوتی ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں. بیٹا یہ لے لو, اور لے بھی لو, کیا وہ خود لے لے گا آ کے. اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ سامنے سے بلا کر دیتے ہیں, اس کو پاسورڈ لگا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو اور دیکھو جو میں, تم موبائل لے لو, مجھے سکون سے بیٹھنے دو, میں تمہیں نہیں سنبھال سکتا. تو اب کیا ہوگا, اب فون اس کو سنبھالے گا. فون نہیں, وہ صرف فون نہیں ہے, اس فون میں جو کچھ آ رہا ہے وہ سب وہ سیکھ رہا ہے. وہ کیا ہے, موسٹ آف دا ٹائمز یو ڈونٹ نو کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے. اور ایک مرتبہ بھی کوئی ایسی چیز اگر کسی بچے نے دیکھ لی, اس کی نظروں سے گزر گئی کہ جو اس کی ایج میں اس کے لیے دیکھنا ٹھیک نہیں تھا, دیٹ از گوئنگ ٹو پٹ افیکٹس لائف لانگ. وہ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس کے لیے افیکٹ ڈال دے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ نہیں, جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی میموری اتنی شارپ ہوتی ہے, جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا زیادہ پک کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے, شکم میں مادر سے, یعنی اس کی ماں کی پریگنینسی, جب بچہ ابھی آہستہ آہستہ اپنے ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہوتا ہے ان دا مدرز وومب, تو جو ماں باپ اس وقت سے شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ زیارت پڑھ کر سنانا, چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے بچے کو سنانا, تو وہاں سے اس کے وہ اثرات شروع ہو جاتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کا جو اثر ہوتا ہے, اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو جو اسکول میں سیکھ رہا ہے اور وہ جو اسکول میں جا رہا ہے سمجھنے کے لیے, وہ کہاں سے بیلنس ہوگا, جب وہ واپس گھر آئے گا اور اس کو گھر میں جو ایٹماسفیئر اور ماحول ملے گا, اور پھر وہ مدارس کے جو اچھے مدارس ہیں, جیسے بچوں کے سیٹرڈے مدرساز یا سنڈے مدرساز ہوتے ہیں, کہ جہاں پہ واقعی میں صحیح طرح سے اکارڈنگ ٹو دا تعلیمات اہل بیت علیہ السلام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اگر اس کو وہاں پر ہفتے میں 1-2 دن 3 دن وہاں بھی بھیج دیا جائے تو اس کا اچھا ایفیکٹ بچے پر ہو سکتا ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا جو کہ ایک بہت بڑا پرابلم بنا ہوا ہے, بچوں کے لیے بھی بنا ہوا ہے, بڑوں کے لیے بھی بنا ہوا ہے, خاص طور پہ ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا میں بچہ اتنا زیادہ انوالوڈ ہو گیا ہے آج کل کہ اس سے وہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے, ایسی طرف نکل رہا ہے کہ جہاں سے وہ اپنی فیملی سے بھی دور ہو رہا ہے اور اس کے دماغ میں بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب اس سے ہم ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے, اور اس میں بہت زیادہ ڈالتے ہیں تو بھی بہت ایشوز آتے ہیں. تو اس کو کیسے بیلنس کریں ہم؟ بچے کو نا یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میرے ماں باپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. یہ بہت کور پوائنٹ ہے.
اس کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بچہ نہیں سنتا. نہیں, ہم نے اس چیز پہ کام نہیں کیا کہ بچہ سنے ہماری بات. بچہ کب سنتا ہے؟ ہاں, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے چاہیے, مجھے کرنا ہے. اب وہ چھوٹا ہے نا, تو اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہاں پر وہ چیزیں کہ جو آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اس کو اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, ان چیزیں دیکھ کر وہ دے دیں. اور نہیں دے سکتے ہیں, آپ اس کو یہ کہیں کہ شیل آئی پرووائڈ یو سم تھنگ بیٹر دین دس. وہ کہے گا یس وائی ناٹ. آپ وہ کام کریں. مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی گھر میں ایسی چیز مانگ لی ہے, لیٹ سے فار ایگزامپل فون مانگ لیا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ زیادہ فون میں نہ لگے, تو اس کو کس چیز میں ہونا چاہیے؟ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں اس کو ہونا چاہیے. لیٹ سے فٹ بال میں ہونا چاہیے, کرکٹ میں ہونا چاہیے, یا اور کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ہونا چاہیے. آپ اس کو یہ انسینٹیو بنائیں. دنیا آج کیا کر رہی ہے؟ دنیا یہ کر رہی ہے کہ ہمیں مارکیٹ اور پبلسائز کرتی ہے ایک چیز کو, پبلسٹی کرتی ہے ایک پروڈکٹ کی بیچنے کے لیے. وہ اس کی پبلسٹی کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کر رہی ہے دے نو کہ نو ون از گوئنگ ٹو بائی دس تھنگ اٹ سیلف دیر سیلف. تو اس کو اس بات پہ زور لگانا پڑتا ہے ان لوگوں کو کہ ہم اس کی مارکیٹنگ کریں. لیکن مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ویو پوائنٹ چینج کر دیتے ہیں. ہمیں ایک چیز نہیں چاہیے بٹ دے میک اس بائی دیٹ. اسی طرح سے آپ بچے کو وہاں سے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ڈسٹریکٹ کریں, آپ اس کو ڈائیورٹ کریں. جہاں تک ڈائیورٹ کر سکتے ہیں وہاں تک ڈائیورٹ کریں. جب نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فون دینے کے بجائے, اس کو پورے انٹرنیٹ کا ایکسیس دینے کے بجائے, کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا 100% ایکسیس دینے کے بجائے, وہ چیز جو وہ چاہ رہا ہے نا دیکھنا, آپ اس سے پوچھیں واٹ یو وانٹ ٹو سی آن یوٹیوب, آن انسٹاگرام اور آن اینی سوشل میڈیا. وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق آپ سے کہے گا کہ میں ہاؤ ٹو ویڈیو دیکھنا چاہ رہا ہوں, میں ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ اس کو کہیں یس آئی ایم گوئنگ ٹو پلے دس آن ٹیلی ویژن, بڑی اسکرین جو ہمارے لاؤنج میں, ٹی وی لاؤنج میں جو کامن میں لگی ہوتی ہے نا, اس پہ آپ لگا دیں. یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں اسٹریم کر دیں اپنے فون سے, یا ڈاؤن لوڈ کر کر ایک ڈرائیو میں ڈال کر اس کو وہاں پہ پلے کر دیں. لیکن آغا صاحب, پیئر پریشر بھی ایک چیز آج کل بہت کامن ہے. اسکول میں بچہ جاتا ہے, ظاہر ہم اس کو روکتے ہیں, موبائل سے روکا, بہت ساری دوسری ڈیوائسز سے روکا, بہت ساری چیزوں سے روکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ اسکول جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ اس کے فرینڈز دیکھتے ہیں, فرینڈز اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہ یا تو وہ ایک ڈپریشن فیز میں چلا جاتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, اور اس کے بعد آ کے گھر پہ وہ آرگیو کرتا ہے. تو ہم اس چیز کو ہینڈل کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیں بچے, میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں جو بالکل کور بات ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کی, کہ اگر بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے ماں باپ سچ بول رہے ہیں اور میرے ماں باپ وہ ہیں جو میرا اچھا چاہتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے زیادہ تر باتیں بچوں کی سننی ہے, اور جو باتیں نہیں ہیں ان کو کچھ کو ڈائیورٹ کرنا ہے, کچھ کو منع کرنا ہے, کچھ کو, لیکن زیادہ تر اس کو باتیں سننی ہے. جب وہ چھوٹی ایج کے اندر یہ دیکھے گا کہ میری زیادہ تر باتیں سنی جا رہی ہیں, تو اس کا یہ سینس ڈیولپ ہوگا کہ یار یہ مجھے کسی چیز کا منع ہی نہیں کرتے. تو جب یہ کسی چیز کا منع کریں گے تو اس کی ویلیو ہوگی. نمبر 1, میں ہر چیز کا منع کروں گا پہلے دن سے, یہ بھی مت کرو وہ بھی مت کرو, اس پہ بھی ٹوکنا اس پہ بھی ٹوکنا, تو یہ میری نو کی ویلیو ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مجھے اپنی سیم میں اگر ویٹ رکھنا ہے تو مجھے اس کی بھی سننی ہے اور زیادہ تر باتیں سننی ہے. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ چینج کر کے. دوسری طرف مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھو بھائی, یہ خود اسمارٹ فونز بنانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے خود پبلکلی آفٹر لانچنگ دے ڈیوائسز کئی سالوں بعد جب بگاڑ پیدا ہو گیا, تو ناؤ دے اسٹارٹیڈ ٹو سے کہ میں نے تو اپنے بچوں کو 18 سال سے پہلے نہ فون دیا نہ کوئی سوشل میڈیا کا ایکسیس دیا. اسٹیو جابس آپ کے سامنے, اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے, اور وہ خود یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے, آن ریکارڈ اس کی بات موجود ہے کہ آئی ڈیڈ ناٹ گیو ایکسیس ٹو دی اسمارٹ فونز وچ آئی انٹروڈیوسڈ ٹو مائی کڈس وے بیفور 15 years آف دیئر ایج. تو اب اس طرح کی باتیں آپ ان کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ یوں ہو رہا ہے, تو ہم ان کے لیے پروڈکٹس ہیں, وی آر آبجیکٹس. تو اگر تم آبجیکٹ بننا چاہ رہے ہو اور تم وہ بننا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے, لے لو, کوئی مسئلہ. اچھا, بہت سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بڑی سختی کرتے ہیں
اور رویہ سخت رکھتے ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں وہ لانگ ٹرم کے اندر بڑے خراب بھی ہوتے ہیں، اثرات اس کے صحیح نہیں آتے. تو اس بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے بچپن سے لے کے ایٹ لیسٹ ٹین ایج تک؟ یعنی بچوں پر سختی کرتے ہیں. بچہ روایتوں کے مطابق ایک پھول کی مانند ہوتا ہے. کسی بھی بچے کو سختی سے آپ اپنا نہیں بنا سکتے. اچھا، ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز جو ہوتے ہیں، آپ جا کر اس کو تھوڑا سا اگر اسٹڈی کریں تو اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جنگ میں جیت ہمیشہ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے. اسی طرح سے ماں باپ اور اولاد کی جنگ میں جیت ہمیشہ اولاد کی ہوتی ہے. اب یہ کرنا ہے کہ میں کس طرح سے اس بات کو ٹیکل کروں کہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جنگ ہو. اس پوائنٹ سے پہلے میں چپ ہو جاؤں. اچھا، یہ سمجھنا کہ میں اگر چپ ہو گیا اور میں سرنڈر کر گیا، کہاں دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل چیز ہے، اگر وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ مجھے اس بات کا خیال نہیں رہا کہ میں بچپن سے اسے یہ سمجھاتا کہ دیکھو یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈری کے اندر رہ کے تمہیں جو کرنا ہے آئی ووڈ الاؤ یو ٹو ڈو. اس باؤنڈری کو کراس کرو گے، سوری، اے ویری بگ سوری فرام دا ویری فرسٹ ڈے. یہ بات میرے پاس لے کر ہی مت آنا. کیوں آپ امپوز کر رہے ہیں مجھ پر؟ نہیں بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہارا ذہن چھوٹا ہے، تمہاری سمجھ چھوٹی ہے. جب تم ایک ایج پر پہنچو گے یو ول ریممبر می، اور تمہیں میں یاد آؤں گا کہ میں نے یہ تمہارے لیے باؤنڈری بنائی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی. تو یہ چیزیں سختی زیادہ کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آج تو وہ آپ کے تحت اثر ہے، یعنی آپ کے اختیار میں، آپ اس کی رسی آپ کے ہاتھ میں. جس دن وہ بڑا ہوا اور وہ رسی اس نے چھڑائی تو وہ اتنا دور جائے گا، اتنا دور جائے گا انہی سختیوں کی وجہ سے، کیونکہ آج تک آپ نے اتنا اس کو پریشرائز کیا ہے. کوئی بھی کام میں کہہ رہا ہوں کرو، یا مثال کے طور پر ایون اسلامک ٹیچنگز سمجھانے اور دینے کے لیے اور سکھانے کے لیے اللہ سے اس طرح سے ڈرانا مت کرو، اللہ عذاب دے دے گا، اللہ گناہ دے دے گا، یہ کرنا بھی نہیں ایڈوائزیبل اور سجیسٹڈ نہیں ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ بار بار اس کو یہ کہ اللہ کا اس طرح کا خوف دلانا کہ عذاب کا خوف. وہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بالغ نہیں ہوا. چلیں وہ مکلف نہیں ہوا، چلے مکلف اور بالغ ہونے میں فرق ہے نا. جب بالغ ہوگا تو اس کے اوپر واجب ہوں گی چیزیں. تو 15 سال تک، اس کے بلوغ تک تو اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، اللہ نے اس کو نہیں کچھ پوچھا ہے کہ تم پر احکام اسلامات اسلامی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے زیادہ اس کو باؤنڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو نماز، روزے اور عبادات کی طرف لے کے آنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ بائی فورس میں اس کو لے کر آؤں. اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ میں اپنا مصلی بچھا رہا ہوں نا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس سے کہے بغیر، اپنی اولاد کو کہے بغیر میں اپنا مصلی بھی اس کے ساتھ بچھاؤں. اس کو کہوں نہیں، چھوٹا مصلی ہو میں نے بچھا دیا، میں نے نماز پڑھ لی، وہ مصلی خالی رہا. لیٹ سے فار ایگزامپل نماز پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، اب ٹائم آ گیا راقیبات وغیرہ دعا پڑھ کے میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو جب میں نے اپنا مصلی اٹھا لیا تو بچے سے صرف اتنا پوچھوں کہ بیٹا آپ کا مصلی اٹھا لوں؟ بچہ کہے گا اوکے اٹھا لو. آپ اٹھا لیجیے. یہ اس کی تربیت ہے. آپ جو اس کے کان میں یہ بات ڈال رہے ہیں نا، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. 1 دن 2 دن اس کو ٹائم دیں، اس کو ٹائم دیں آٹومیٹیکلی. اور جب وہ آئے گا نا، وہ ایسے آئے گا کہ پھر کبھی مصلی سے اترے گا نہیں. زبردستی ہم لے کر آ جائیں گے تو اسے جس دن موقع ملے گا وہ چھوڑ کے ایسے بھاگے گا کہ ہم بھی کان پکڑیں گے کہ یار یہ کیا ہوا. جیسے بہت سارے دیندار گھرانے میں بچیوں کے یہ طور طریقے دیکھے گئے ہیں کہ بچیوں کو اتنا باؤنڈ کیا گیا پردے پہ، اور پھر جب ان کا وقت آیا فریڈم کا یا وہ انڈیپینڈنس کا تو وہ سر سے سارے پردے اور حجابات اتر گئے. اچھا، اگر کوئی بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، ارے بچے غلطی کر جاتے ہیں، ٹین ایج میں بھی آ کے کوئی غلطی کر جاتے ہیں، اور ایسی غلطی ہے کہ جس کی کوئی
سزا اس کو ملنی چاہیے، تو اس کو کس طرح کی سزا دینی چاہیے؟ کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے، یا اس کو اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے، یا یہ غلطی پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ بچے کی غلطی کو سدھارنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کی غلطی، چلیں یہ بات تو صحیح ہے کہ غلطی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بچے پر، بچوں پر تو نگاہ رکھی جاتی ہے نا، دور سے واچ کیا جاتا ہے. جتنا ہم، وہ جو وقت ہے نا، جس وقت وہ آیا ہے آپ کے پاس، اگر دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ بچے نے غلطی کی. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ خود آتا ہے یہ بات لے کے. اسکول میں جیسے کوئی بالکل، اسکول میں ہوا، چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ایسی چیز کی اس نے جو کہ ہو جاتی ہے، بچوں سے غلطی ہو ٹھیک ہے، جاتی ہے، تو اس کو کس طرح سے ہمیں ٹھیک. کریکٹ کرنا چاہیے؟ ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ بچہ، یہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ بچہ اگر خود آ رہا ہے نا، تو اتنا اس کی لاج رکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ وہ خود آیا ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے. اگر چاہتے ہیں کہ اگلی بار بھی آئیں تو کچھ ایسا کریں کہ اس کو آپ بھگائیں نہیں، وقت گزرنے دیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد اس وقت جو ہیٹڈ ٹائم ہے نا، جس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے، اس وقت کوئی ریئیکشن نہ دیں، اس وقت کوئی ریئیکشن نہ دیں. دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر کی فیلنگ فوراً پہلے نکال دیتے ہیں. ہمیں اپنے اندر جو لاوا پیدا ہوتا ہے نا بچے کی غلطی کو سن کر، اس کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے. دوسرا، بچے میں اس وقت کیا چل رہی ہے کیفیت، وہ جو بچے نے کام کیا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے. اگر میں نے اس وقت اس کو کچھ نہیں، اگر تو میں نے بول دیا تو میں غلط ہو گیا. اس کی غلطی پر بھی اگر میں نے اسے ڈانٹ دیا تو میں غلط ہو جاؤں گا، اور میں نے اپنے لیے وہ دروازہ بند کر دیا کہ میں اس کو پھر دوبارہ سمجھا سکوں. تو مجھے ایسا کرنا ہے کہ وہ میری بات سنے. اس کے لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کلام کم کر دیں، اس کے ساتھ ہنسنا بولنا کم کر دیں. اس کو فیل ہوگا کہ میرا باپ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا. جو کل تک مجھے کڈل کرتا تھا، کل تک جو مجھے حق کرتا تھا، کل تک جو مجھے پیار کرتا تھا، جو چومتا تھا، وہ اب پیار نچھاور نہیں کر رہا. تو اس کو جتنا لیسٹ لویسٹ لیول پر رکھے نا اس کی سزا کو، اتنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کام آنکھ دکھانے سے ہو جائے وہ زبان تک نوبت نہیں آنی چاہیے، اور جو زبان سے کہہ کے ہو جائے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اچھا، پھر جب آپ امر بالمعروف کا دیکھتے ہیں، یہی ہو رہا ہے نا، ہم ایک طرح سے بچے کو جو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ امر بالمعروف ہی کا ایک فارم ہے. امر بالمعروف کے اندر کیا ہے کہ میں بول سکتا ہوں، میں نے بولا کہ تم یہ کام کرو، اس نے نہیں کیا، پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ پھر بولنا ہے، پھر بولنا ہے، پھر بولنا ہے. تو اس میں امر بالمعروف کے اندر بھی بار بار مجھے یاد دہانی کروانی ہے. بہت زیادہ سخت ہونے، ہاتھ اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہے. بہت کم جگہ ہیں کہ جہاں پر بالکل ایسا کیس ہو کہ اس کے علاوہ چارہ نہ ہو، تو پھر وہاں جا کر یہ کہا جاتا ہے. لیکن پھر وہ دوسری باتیں آ جائیں گے، ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن امر بالمعروف کی بھی بات ہوتی ہے نا، تو اگر کسی کو بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں مان رہا، تو چوتھی بار بھی آپ نے اس کو کہنا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آ جائیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے، وما علینا الا البلاغ یا بلاغ المبین، پہنچا دینا. ہمارا رسول کی بات ہو رہی ہے کہ رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، اور کھلا کر کے اس کو کلیئر کر کے پہنچا دینا کہ بھائی یہ ہے. الا البلاغ المبین، کرنا نہ کرنا پھر اس کے اوپر ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک جو بچوں کے آج کل کے ایک ایشوز بہت زیادہ جو آ رہے ہیں، جس میں انگزائٹی، ڈپریشن، سوشل میڈیا دیکھنے سے بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے، تو اس سے بچوں کو کس طرح سے دور رکھا جائے، یا بچے اگر چلے جائیں تو اس میں سے کس طرح سے باہر نکالا جائے ان سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. آج کل کے بچے بہت زیادہ اس کا شکار اور انگزائٹی وغیرہ کا. اگر یہ جملہ آپ نہ کہتے تو میں یہیں سے شروع کرنے والا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے آپ نے. اچھا، اللہ خیر کرے، پروردگار
آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کی اولادوں کو, تمام مومنین مومنات کے بچوں کو اس سچویشن سے دور ہی رکھیں کہ وہ کسی اینگزائٹی ڈپریشن کے اندر آئیں. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ دا ایرا یا دا ٹائم ان وچ وی آر لیونگ, یہ وہ ٹائم ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کو بڑا گلیمرائز کیا جا چکا ہے, بہت مٹیریلائز کر دیا جا چکا ہے. لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ میں ہر چیز کی طرف جب دیکھتا ہوں تو اس کے گلیمر کی طرف میری نگاہ ہوتی ہے, اور جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میں صرف مٹیریل اپروچ اس کی طرف رکھتا ہوں. ایک نارمل سی چیز بھی اگر ہے تو اس کو اتنا زیادہ خوبصورت اور اتنا زیادہ اس کو گلوریفائی اور اتنا زیادہ اس کو گلیمرائز کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جب وہ پروڈکٹ جس کی ایڈ ہم نے دیکھا ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ دیکھا چاہے ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا, جس پروڈکٹ کا ہم نے ایڈ دیکھا ہوتا ہے, جب وہ پروڈکٹ ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں وہ ویسی نئی چیز ملتی جیسا انہوں نے ایڈ کے اندر, ایڈورٹیزمنٹ کے اندر انہوں نے دکھایا تھا. دس شوز کہ یہ اس کو اتنا ٹینٹلائزنگ بناتے ہیں ہمارے لیے, دکھنے میں اتنا خوبصورت لگے کہ بندہ کہے کہ یہ لے ہی لو. اب اتنا خوبصورت بنانے کے لیے اور اتنا ٹینٹلائزنگ بنانے کے لیے اور اتنا گلیمرائز اور بیوٹیفائی کرنے کے لیے ان کو کام لینا پڑتا ہے آرٹیفیشل چیزوں سے. جب ایک نیچرل چیز کو آپ آرٹیفیشلی پیش کریں گے تاکہ وہ خرید ہی لے, تو اس میں آ گیا جھوٹ. اب میں اس جھوٹ کی بنا پہ چلا ہوں وہ ایک پروڈکٹ خریدنے کے لیے. بچہ بھی دیکھتا ہے, جب چونکہ مسئلہ ہمارا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ہے, وہ اس کے اندر کچھ بھی دیکھتا ہے, چاہے وہ شارٹ ویڈیو ہو, اس کے اندر اس کی ایک ایسی ایکسپیکٹیشن اس کے اندر پیدا کروا دی گئی ہو کہ بھائی دنیا میں تو یوں ہوتا ہے, یہ تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے, حالانکہ وہ ریالٹی نہیں ہے. لیکن وہ اس کو دیکھ کر اپنا ایک مارک بناتا ہے اور اس کی ایک ایکسپیکٹیشن پیدا ہو جاتی ہے. کہتا ہے کہ اب یہ میرا مارک ہے, جب میں اس مارک کو ریچ کروں گا تو یہ سمجھوں گا کہ میری اچیومنٹ اور یہ مجھے ملا. جب اسے وہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے اندر چلا جاتا ہے. یہ پورا کا پورا ایک ایسا ببل کریٹ کیا گیا ہے کہ جو اس سسٹم میں آئے گا وہ اس چیزوں کو فیس کرے گا سونر اور لیٹر. لہٰذا جتنا ہو سکے ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں, ہم بات کریں, وی ڈسکس ایچ اینڈ ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بچہ فیس کرنے والا ہے. ہم جو بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نا, بیسیکلی وی آر انویسٹنگ ان ٹو دیم. ہم جو اپنا ٹائم, چونکہ ماں باپ کے پاس بھی تو فون ہے نا, ماں باپ نے بھی تو 2 گھنٹہ روز فیس بک کی وال اوپر کر کے اور انسٹا دیکھ کے گزارنا ہے. اگر وہ بچوں کو ٹائم دے دیں گے اور بچوں سے بات کرنے میں وقت اپنا بتائیں گے تو وہ یہ فیس بک اور یہ نئی چیزیں جو آئی ہیں, آج اپلوڈ ہوئی ہیں, آج ایک بمبارڈمنٹ ہے چیزوں کا, وہ کیسے اس کو دیکھیں گے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. حالانکہ جس دن کو یہ طے کرے کہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے بریک فار جسٹ اے ویک, میں 1 ویک کے لیے سوشل میڈیا سے بریک لے رہا ہوں, مین جو پلیٹ فارمز ہیں فیس بک, انسٹا اور ٹک ٹاک وغیرہ, اس سے میں بریک لے رہا ہوں. واٹس ایپ چلاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ 1 ویک کا بھی اس میں بریک لیں گے نا, آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ یار میں تو بالکل آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جا رہا تھا. آج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرے فیس بک پر تو 5000 فرینڈز ہیں, مگر ریئل لائف میں فزیکل میرے 5 ایسے فرینڈز نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنا ڈپریشن ہلکا کر سکتا ہوں. لہٰذا بچوں کو جتنا ہو سکے, ایک ایج ہے اس وقت تک آپ یہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد تو بچوں کے ساتھ بھی آپ نہیں کر سکتے. جب وہ اپنی گرون اپ ایج میں آ جاتے ہیں اینڈ دے ڈیسائیڈ فار دیم سیلوز, تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہاں ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر, فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انڈلج کریں. اگر وہ خود پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مزہ آ رہا ہے, بیڈمنٹن میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا, ٹینس میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا, فٹ بال میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا, کرکٹ میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا, تو بچے کے لیے ماں باپ رول ماڈل ہیں. تو اس وقت سے پہلے کہ یہ ان کے لیے رول ماڈل ہونا ختم ہو جائیں, یہ انویسٹ کریں اپنے بچوں میں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو ایک ایک بات بتائیں, دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, حقیقت یہ ہے. چلیں آغا صاحب, اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت سے ایسے سوالات تھے جو ہم سنتے رہتے ہیں
اور آپ نے جو جوابات دیے آئی ایم شیور کہ یہ کافی کلیئر تھے اور لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ایئر, اور انشاءاللہ آپ کو پھر ملاقات کریں گے آپ سے. تھینک یو ویری مچ.